اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 232 تا آیت نمبر 235 پارہ دوسرا سورۃ بقرہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو اور وہ عدت پوری کر لیں، عدت پوری کرنے کے بعد اگر طلاق رجعی ہے عدت پوری کر لیے، اگر طلاق بائن ہے عدت پوری کر لیے، اب آگے ان کو شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر وہ اپنے پہلے خامدوں سے شادی کرنا چاہتی ہیں، نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو دوبارہ نکاح کر کے دو گواہوں کی موجودگی میں وہ ان کے پاس جا سکتی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر میں ایک صحابی تھے ماقل بن یسار، ان کی بہن کو طلاق ہو گئی۔ عدت گزارنے کے بعد پہلے خاوند نے پرپوزل بھیج دی، وہ آمادہ ہو گئی۔ جب وہ شادی کرنے لگے تو انہوں نے بہت سختی سے ان کو منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پاک نبی کے سینے پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سینہ پر قرآن نازل کر دیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قانون بنا دیا۔ حضرت ماقل کے لیے بھی یہ قانون بن گیا، سارے مسلمانوں کے لیے یہ قانون بن گیا۔ فلا تعضلوهن ينكحن ازواجهن، تم نہ منع کرو ان عورتوں کو جو آگے اپنے خامدوں کے ساتھ طلاق کے بعد نکاح کر کے رہنا چاہتی ہیں۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں پہلی غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہتے اور صحیح طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکی لکم اطہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فیصلہ کہ وہ آگے جہاں بھی شادی کرنا چاہیں تم ان کو منع نہ کرو۔ پہلے خامدوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی منع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے اور بہت صاف ستھرا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مائیں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، اور ان کے والد پر ماں کے اخراجات، روٹی پانی کے اخراجات، کپڑا وغیرہ اور تمام ضرورتیں، رہائش، وہ اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر وہ گھریلو عورت ہے پھر بھی اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر طلاق ہو گئی ہے، بیوی عدت گزار رہی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، پھر بھی خاوند پر یہ لازمی ہے کہ وہ اس کو وہ سہولتیں دے جو اس کا حق بنتا ہے، کپڑے دے، کھانا دے، پانی دے، رہائش دے، میڈیسن دے، اپنی کیپیسٹی اور اپنی جیب کے مطابق اس کو تمام تر سہولتیں دے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی آدمی کو وہ تکلیف نہ دی جائے جو اس کی کیپیسٹی سے، اس کی ہمت قوت سے زیادہ ہو۔ نہ والدہ بچے کی وجہ سے اس کے والد کو تکلیف دیں، نہ والد بچے کی وجہ سے والدہ کو تکلیف دے۔ اور اگر وہ دونوں کا مشورہ ہو جاتا ہے کہ دودھ چھڑانا ہے اور آگے اس کی ڈیوٹی کسی اور عورت کی لگانی ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کو اچھے طریقے سے سپرد کرو اور ان کی جو تنخواہ ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کرو۔ اور اگر والد فوت ہو گئے تو اب بچے کے وارثوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس کی ساری ذمہ داریاں پوری کریں۔ اگر بچہ 2 سال کے بعد کسی ماں کا یا اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس پر وہ رضاعت کا حکم نہیں لاگو ہوگا۔
جو رضاعت کے ایام میں دودھ پینے سے لاگو ہوتا ہے، یعنی دودھ پلانے والی ماں بن جاتی ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، جب عورتوں کے خامد فوت ہو جائیں تو اب ان کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ان پر لازمی ہے، اور ان دنوں وہ گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔ بامر مجبوری جائیں تو جائیں، اجازت ہے، وہ میک اپ نہیں کریں گے، وہ سنگار نہیں کریں گے، وہ اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، وہ سر پر تیل نہیں لگائیں گے، اور جب عدت پوری ہو جائے تو فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسنا بالمعروف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دلوں میں پروگرام ہیں یعنی آگے شادی کرنے کے، تو وہ اچھے طریقے سے اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ پہلے زمانہ جہالت میں دوسری شادی نہیں کرنے دیتے تھے، اس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس کا رائٹ ہے، اس کا پرسنل حق ہے، اس کی پرسنل آزادی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیتا، اس لیے حکم دیا کہ وہ آگے نکاح کرنا چاہیں تو اچھے طریقے سے وہ نکاح کر لے۔ ہندوستان میں عورت کے بندے کے ساتھ، خامد کے ساتھ جب وہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کی عورت کو بھی ساتھ جلا دیتے تھے۔ یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی تھی، قیامت تک کے لیے عورت پر ظلم اور زیادتی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ جب عورت عدت گزار رہی ہو، اس کے ساتھ نکاح کے خواہشمند جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے کہ جب تک عدت پوری نہیں ہوتی تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اور تم ان سے کوئی وعدہ نکاح کا بھی نہیں کر سکتے، اور اعلانیہ ان کو نکاح کی دعوت بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں البتہ خفیہ طریقے سے یعنی اشارہ کنایاتاً ان کو نکاح کا کہہ سکتے ہیں، یا اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم اس کے ساتھ شادی کریں گے، تو جب عدت پوری ہو جائے گی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اس بات کو مد نظر رکھو کہ جو تمہارے دلوں میں بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور اگر تم سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بردبار اور تحمل کرنے والا ہے۔